میں ناپا آیا اور ناپا کے بورڈ سے بات چیت ہوئی. ناپا ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارا جو ورثہ ہے پرفارمنگ آرٹس کا، اس کا کسٹوڈین ہے، اس لیے کہ یہاں تھیٹر اور میوزک کی تعلیم دی جاتی ہے. اور یہ پہلا ایک ایسا ادارہ ہے جو ان لوگوں کی کوششوں سے، ضیاء محی الدین صاحب مجھے یاد ہے جب یہ بن رہا تھا تو میں نیشنل فنڈ آف کلچرل ہیریٹیج کا ممبر تھا، اور اسی زمانے میں یہ سلسلہ طے ہوا کہ یہ بنے گا اور ون ٹائم یا جو بھی ہے فنڈنگ بھی ہوگی، وہ ہم نے اپروو کر دی تھی. تب سے لے کے اب تک ناپا ہیز کم اے لانگ وے، بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. بہت سارے اداروں میں ان کے جو گریجویٹس ہیں وہ یا میوزک پڑھا رہے ہیں یا تھیٹر پڑھا رہے ہیں یا مختلف ٹی وی چینلز وغیرہ کو ٹیلنٹ فراہم کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ڈائریکشن اور پروڈکشن ڈیزائن وغیرہ. اور بہت سارے ان کے ٹرینڈ ایکٹرز جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں تھیٹر میں بھی اور سنیما میں بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی. لیکن اس کے باوجود ناپا کو پورے معاشرے اور پوری گورنمنٹ کی بھرپور مدد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس قسم کے ادارے اگر فعال نہیں بنائے گئے تو شاید ہمارے بچوں تک وہ علم جو بہت ضروری ہے ان تک پہنچنا وہ نہیں پہنچ سکے گا، اور وہ اپنے آپ کو سچویٹ نہیں کر سکیں گے. انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کون ہے اور ان کا ٹرو پوٹینشیل کیا ہے اور وہ کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، کتنی اونچی پرواز وہ اڑ سکتے ہیں. تو اس گفتگو کے لیے میں ناپا آیا تھا اور سیر حاصل گفتگو ہوئی. میں بڑا انفارم ہوا اور ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جو آئندہ وقتوں میں انشاءاللہ شاید کوئی اچھے رزلٹ سامنے لا سکیں. ایک تو یہ کہ یہ مالی طور پہ فعال ادارہ ہو تاکہ یہ اس قابل ہو کہ یہ پرپز بلڈ جگہ، بہت بڑی جگہ، یہ تو بہت چھوٹی جگہ ہے اس لیے کہ ان کے اہداف بہت بڑے ہیں، اس کے مطابق بہت بڑی جگہ ملے انہیں اسی شہر میں کسی اچھی جگہ پہ، اور اس جگہ پہ پرپز بلڈنگ بنانے کی استطاعت بھی انہیں ملے، یعنی فنڈنگ ہو، تاکہ یہ اپنا پورا پروگرام جو ہے بڑے جامع انداز میں بھرپور طریقے سے آگے بڑھا سکیں. یہ میرے 2-3 سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ سر جس چھت تلے ہم کھڑے ہیں تو ضیاء محی الدین صاحب ظاہر وہ منصب پھر یونس صاحب نے سنبھالا ہے. اب آپ اس کو مستقبل میں کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ادارے کو؟ اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں سنیما جو ہے وہ ختم ہی ہو چکی، تقریباً ختم ہو گیا، تو اس کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ کہ فردوس جمال صاحب ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسے دیگر اداکار لوگ قسموں پرسی میں اس کو بیچارے بیماری کی وجہ سے اور وہ خودداری کی وجہ سے کہہ بھی نہیں پاتے. تو ایک لیجنڈ فنڈ ہمارے یہاں ہوا کرتا تھا گورنر ہاؤس میں، تو بجائے اس کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے اس طرح کی کوئی آپ پلان کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے کیونکہ اس وقت وہ مسائل پیش ہیں. دیکھیے ضیاء صاحب تو ایک بہت بڑی ہستی تھے، انہوں نے تھیٹر کو بڑا کنٹریبیوٹ کیا، بلکہ پی آئی اے کا جو پہلا ٹروپے تھا وہ انہوں نے بنایا تھا. بنیاد اس تمام سلسلے کی انہوں نے رکھی تھی. خود بڑے فعال ایکٹر تھے، صداکار تھے، پریزنٹر تھے اور لیڈر تھے. یہ ناپا ظاہر ہے انہی کی محنتوں کی وجہ سے بنا ہے. اور آپ نے سنیما کی بات کی اور آرٹسٹ ویلفیئر وغیرہ کی بات کی. سنیما بھی ڈسکس ہوا. ہم 24.5 کروڑ آبادی کے مالک ایک سلطنت پاکستان ہے جس میں سنیماز کی تعداد 150 سے بھی کم ہے، اور ان 150 سنیماز میں بھی 80% وہ سنیماز ہیں کہ جس میں عام پاکستانی گھسنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ٹکٹ اتنے مہنگے ہیں. باوجود ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں کم از کم 4000 سنیماز ہوں، اور ان سنیماز کی 80% سنیماز وہ ہوں جن میں عام آدمی بڑی آسانی سے داخل ہو سکے اور ٹکٹ لے کے تفریح انجوائے کر سکے. میرے نزدیک سنیما جو ہے وہ بڑا افیکٹو مینز آف کمیونیکیشن ہے کہ وہ بہت سستا بھی ہے، بہت ایکسیسیبل بھی ہے،
اور اس میں ٹرانسفارمیٹیو طاقتیں بہت زیادہ ہیں کہ وہ آپ کو نہ صرف انٹرٹین کرتا ہے بلکہ انفارم کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ کوئی بہتر کرنے کی جرت کریں، معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. فردوس جمال کی آپ نے بات کی. فردوس جمال کو گورنمنٹ نے تھوڑی سی اسسٹنس دی ہے جو کسی صورت کافی نہیں ہے، لیکن پھر بھی فردوس جمال کے ساتھ، حسین بخش گلو کے ساتھ، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ کسی بھی فنکار کو اس حالت تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ انہیں وظیفے کی ضرورت پڑے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سیکٹر کو اتنا فعال بنائیں کہ فنکار تمام ملک میں جگہ جگہ بہت ہی روبسٹ کلچرل انفراسٹرکچر کے ذریعے اپنی بیسٹ کوالٹیز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں اور روزگار کے زبردست ذرائع اپنے لیے پیدا کریں. سب باعزت روزگار کما سکیں اور اس پروسیس میں وہ بہت کچھ شہروں کو کنٹریبیوٹ کر سکیں، شہروں کا کلچر بدل سکیں، اور اس پوری ایکٹیویٹی سے یہ سارا سیکٹر جو ہے وہ سیلف سسٹینیبل ہو جائے. جب سسٹینیبل ہوگا تو یہ کریٹیو اکانومی کی صورت میں آپ کے جی ڈی پی میں بہت کچھ بھینٹ کر سکے گا، دے سکے گا. اور یہ سیکٹر جو ہے اس کو ایک، چونکہ زمانہ جو ہے بڑا مادی ہے، جب یہ سیکٹر فعال ہوگا اور اس کے ساتھ بڑا پیسہ ایسوسیٹڈ ہوگا تو ہر گھر کے لوگ جو ہیں بڑے، وہ اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے کہ وہ آرٹسٹ بنیں. وہ میراثی کو تخت پہ بٹھائیں گے کسی کو ٹانٹ کرنے کے لیے یا کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے. کسی کو بھانڈ یا میراثی نہیں کہیں گے. شاہ صاحب، یہ تو کلچر کی کئی شاخوں سے ایک شاخ جو ہے وہ ہیریٹیج کی ہے. یہ بلڈنگ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ بھی ایک ہیریٹیج کا حصہ ہے، اور کراچی میں متعدد ایسی جگہیں ہیں جو کہ ہیریٹیج کے سیکشن میں فعال کرتی ہیں، لیکن ان کی حالت اگر ہم دیکھیں، حالت دار، تو وہ کسی جو ہے وہ داستان سے کم نہیں ہے. تو اس کے لیے، اس کی ریسٹوریشن کے لیے، اس کو دوبارہ سے مین اسٹریم کرنے کے لیے کوئی کون سی آپ کو؟ دیکھیں، یہ بلڈنگ اور اس کے موجودہ مکین جو ہے یہ تو مسافر ہیں. ان کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی جگہ بنائے جہاں یہ اپنا اظہار بھرپور طریقے سے کر سکیں. لیکن جہاں تک ہیریٹیج کا تعلق ہے، 2008 میں جب کلچر ڈیوالو ہوا تو ہیریٹیج کو بھی ڈیوالو کرنے کی تشریح لوگوں نے پیش کر دی اور ہیریٹیج بھی ڈیوالو ہوا. اس زمانے میں جو لوگ یہ سلسلہ کر رہے تھے اور بہت ایکٹیولی اس کی رائٹنگ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ خدا کے لیے کلچر اور ایجوکیشن ڈیوالو مت کریں، باقی تمام. اور اس کا نتیجہ بھی بہت برا سامنے آیا، اس لیے کہ پروونسز میں کیپیسٹی نہیں تھی، نہ کلچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے، نہ ہیریٹیج کے لیے، نہ ایجوکیشن کے لیے. اور بڑا متاثر ہوا ہے یہ فیلڈ بشمول ایجوکیشن تمام پروونسز میں. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے قومی ورثے کو ڈیولپ کریں، پریزرو کریں، پروموٹ کریں. میری یہ کوشش ہے، مطلب میں تو بہت کم مدت کے لیے آیا ہوں، لیکن جتنے دن بھی یہاں رہا ہوں، میں ابھی چائنا سے واپس آیا ہوں، کوریا سے. ان سے بات ہوئی ہے کہ جی ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہے، ورثہ ہے بلٹ کلچر ہیریٹیج کے حوالے سے، مہرگڑھ سے لے کے گندھارا تک یا اس کے بعد بھی. ان سب کی پرزرویشن، ان کی ڈیجیٹلائزیشن اور ان کی 3D اسکیننگ وغیرہ، اور پھر ہماری کیپیسٹی میوزیمز کی بلڈ کرنے کے لیے ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. دے آر ولنگ، اور ہم انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک کانفرنس بلا رہے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ MOUs سائن کریں. یہ تو اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، لیکن تمام پروونشل گورنمنٹس کو چاہیے کہ جتنی لسٹڈ بلڈنگز ہیں ان کا بہت خیال رکھیں. وہ کسی بھی یہ جو ڈیولپرز ہیں، پراپرٹی جو مافیا ہے، اس کی مطلب غلط پلاننگ کی نظر نہ ہو. کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ یہ اس طرح کے اداروں کو ابیوز کریں، مس یوز کریں. جتنا کلچرل انفراسٹرکچر، چاہے وہ قدیم ہو یا نیا ہو، یا کوئی نئی بلڈنگز بنی ہو کلچر کے نام پہ، وہ کسی اور ادارے کو بالکل اجازت نہ ہو کہ وہ استعمال کریں. صرف اور صرف کلچر کی ترویج کے لیے اور پروموشن کے لیے ہی استعمال ہو. شاہ صاحب، دیکھا گیا کہ ناپا اس طرف سے دوسرے ادارے معاشرے میں اسٹوڈنٹ کو ایک اچھا شہری بننے کی طریقے، لیکن کہ فنڈنگ کے حوالے سے کوئی بتائیں گے کہ فنڈنگ صحیح ہے، یہ کم ہے یا فنڈنگ تو دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جو
सिविलाइज दुनिया है उन्होंने आर्ट और कल्चर और हेरिटेज को एक नेसेसिटी समझा हुआ है, हमने नेसेसिटी नहीं एक बोझ समझा है। लिहाजा फंडिंग जिस तरह की होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका जो अपना पोटेंशल है वो रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। इस फील्ड से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको ज़रा फ्यूचरिस्टिक अंदाज से, विजनरी अंदाज से सोचना होगा कि इस किस्म के इदारों को वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़आल बनाएं कि ये इदारे ख़ुद भी अपनी फ़आलियत के लिए फ़ंड्स जनरेट कर सकें। थैंक यू जी, थैंक यू।